لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند روشی پڑھ اللہم صل علی بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام سامعین ذی احتشام ارباب علم و دانش اور خصوص بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محبوب الرحمن ہزاروی صاحب، حضرت علامہ مولانا عارف صاحب، حضرت علامہ مولانا کاشف حیات صاحب و دیگر جمیع علماء کرام جو کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نعیم چشتی صاحب، حضرت علامہ شفیق چشتی صاحب، بہت سارے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ابھی علامہ صاحب نے نام بھی لیے۔ آپ ایک بڑا بے مثل و بے مثال خطیب کو یہاں ہر جمعے سنتے ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا اور میں آپ کے سامنے چند ایک گزارشات کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے انعام سے نوازا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ اگر آپ یہاں مسجد سے نکل کر پیچھے روڈ کی طرف چلے جائیں یا دوسری طرف چلے جائیں تو سب دکانیں آپ کو کھلی ہوئی ملیں گی، لوگ کاروبار کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، شاپنگ کرتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے ملیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہو کر اس کے اور اس کے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں، اور اپنے ان لمحوں پر اپنے یہ جو اس وقت بیٹھ کر آپ سانس لے رہے ہیں، ان کا آپ مول نہیں کر سکتے، ان کو تول نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ باہر والوں کو اللہ نے اپنے گھر میں نہیں بلایا، ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور ہم اس کے گھر میں آ کر بیٹھے ہوئے۔ پہلے تو انہی سانسوں کا مول کوئی نہیں، پہلے تو انہی کا ہی بدل جو ہے وہ کوئی نہیں، یہ کام نہیں کر نہیں، اور یہ میری عادت نہیں حضرت، میری یہ عادت نہیں، یہ میں معذرت آپ تمام احباب سے بھی چاہتا ہوں، میری یہ عادت نہیں ہے
آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سننا ہے، بالکل توجہ کے ساتھ. کوئی بندہ اٹھے گا نہیں، کسی کا دل ہے جانے کا، گفتگو پسند نہیں تو وہ بے شک جا سکتا ہے، اپنے نوافل پڑھے، درود شریف پڑھے، جو مرضی کرے، لیکن اس کام کے لیے نہیں اٹھنا. ہمیں اللہ نے بہت دے رکھا. جن کو سرکار کے دروازے سے چند دانے مل جائیں نا، وہ دنیا میں کسی کے دروازے کو کھٹکھٹا کر دانے نہیں مانگتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے. آج کچھ بیروپیے کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ نماز تراویح کوئی شے ہی نہیں، نماز تراویح یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں. عمر فاروق پڑھ رہے تھے تو حضور آئے اور حضور نے آ کر ڈانٹا، بدبختو ساری زندگی حضور کے نام تک کھایا ہے. یہ جو آج حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں حافظ قرآن ہے، اور کروڑوں لوگ پیچھے کھڑے ہو کر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں. یہ اسی نماز تراویح کا ہی تو صدقہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے. تو ان کے سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے. ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کسی کو کہوں نہ کھڑا ہو، وہ آگے کھڑا ہو تو میں پیچھے کھڑا ہو کر بتاؤں کہ کتنی غلطیاں آتی ہیں. تو اگر تو ان کے سینے میں قرآن نہ ہوتا تو کوئی کچھ بھی پڑھتا رہتا. جیسے آج قادیانی ہمیں ورگلا دیتے، جو بندہ پڑھا ہوا نہیں ہے، جو قرآن کو نہیں جانتا، وہ ویسے قرآن پڑھتا ہے، ترجمہ اٹھاتا ہے تو وہ اپنا ترجمہ آج کل چھاپ رہے. تو کسی کو کیا پتا چلے کہ یہاں زبر ہے کہ زیر ہے. لیکن محبوب الرحمان کے آگے کوئی کھڑا ہو نا تو محبوب الرحمان اس کو بتائے کہ کیا یہ بچہ جس کی 3 غلطیاں آئیں یا باقی بچوں نے بنایا یا اور علماء یہاں بیٹھے ہیں، تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے ان حفاظ کے ذریعے لیا ہوا ہے. کہتے ہیں جی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا تو پھر آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر اللہ نے ہر بندے کو رزق دینے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر کیوں لوگوں کے دروازے پر جاتے ہو، کیوں لوگوں سے مانگتے ہو، نوکریاں کیوں کرتے ہو، بزنس کیوں کرتے ہو؟ گھر بیٹھ جاؤ نا، اللہ تو گھر میں بھی دے دیتا ہے. لیکن اللہ نے شرط رکھی ہے، کوئی محنت کرے گا تو اس کو رزق عطا کیا جائے گا. اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا. وہ بیروپیہ بیٹھ کر کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ ثابت نہیں، اور مولوی بھی بولتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس پیر کے پاس لینڈ کروزر جو ہے جی، وہ طاقتور جو ہے. ہم ایسے پیروں کو اپنی ایڑی کے نیچے رکھتے ہیں. جب ختم نبوت کی بات آئی وہ پیر نہ بول سکا، جب ناموس رسالت کی بات آئی تب وہ پیر نہ بول سکا، جب قرآن کی جلانے کی بات آئی تو وہ پیر نہ بول سکا، جب حضور کے خاکے چھپے اور عمارتوں پر لگائے گئے وہ پیر نہ بول سکا. لیکن بدبخت بولا ہے تو قرآن کی حفاظت پر بولا ہے، اور ساری زندگی نذرانے اس نے قرآن کے نام پر کھائے. آج مولوی نہیں بولتے، آج پیران اعظام کو کچھ ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا پیر بھائی، ان کی اپنی پیری مریدی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی مونچھیں رکھ لے، کتنے ہی بڑی گاڑیاں لے لے، کتنے ہی گن مین ساتھ رکھ لے. ہمیں سہارا ہے تو گنبد خضرا کے مکی کا سہارا. ہم علی کے بیٹے ہیں اور ہمارے دلوں سے حسین ابن حیدر نے ڈل نکال کر پھینک دیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دوسرے لوگوں کو جب وہ کچھ کام کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں تو ان کے خلاف تقریر کرتے ہیں، اور ان کے خلاف نہیں، ہر جگہ بولیں گے.
کوئی بھی کرے گا بولیں گے. اس لیے ان حفاظ کرام کی قدر کرنی، ان کا احترام کرنا. الحمد سے لے کر والناس تک انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور 30 نیکیاں کیسے بنتی ہیں؟ ایک حرف الف اس پر بھی نیکی، لام حرف ہے تو اس پر بھی نیکی، میم حرف ہے تو اس پر بھی نیکی ہے. اور یہ بچے کتنی دیر اس قرآن کو دہراتے ہیں، کتنی نیکیوں کے مالک یہ لوگ بن گئے. آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے. اللہ رب العزت نے آج کی رات قرآن مجید فرقان حمید کو آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ نور پر اتارا. آج کی رات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کی یہ تاک راتیں آیا کرتی تھی تو سرکار دو عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی تیاری فرمایا کرتے تھے. کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. اب مجھے بتائیں کہ سرکار کو کوئی ضرورت تھی عبادت کرنے کی؟ سرکار کو کوئی حاجت تھی عبادت کرنے کی؟ 10 مبشرہ صحابہ ہوئے جن کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مفتی یہ کسی کتاب سے نکال کر دکھا دے کہ جس صحابی رسول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے، ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے، حسن و حسین تم جنتی ہو، انہوں نے کبھی نماز چھوڑی ہو، انہوں نے کبھی روزہ چھوڑا ہو، انہوں نے عبادات چھوڑی ہو، انہوں نے کہا ہو بس ہماری تو ڈیوٹی ختم ہو گئی، سرکار نے جو کہہ دیا، نہ نماز چھوڑی، نہ روزہ چھوڑا، نہ حج چھوڑا، نہ زکوٰۃ دینا چھوڑا. لیکن آج کا مسلمان کس بات پر ہے کہ مسجد میں آیا اور خطیب نے کہا، نقیب نے کہا، نعت خوان نے کہا اچھی آنکھو سبحان اللہ، ایک کا چاہ کر آنکھو جی سبحان اللہ کہی آپ جنت میں ڈائریکٹ چلے گئے. دوسرا ہاتھ اٹھاؤ جی آپ مدینے کی، آپ کو اللہ سیر کرا دے. اگر اتنا ہی دین آسان ہو جاتا، ایک ہاتھ اٹھانے سے جنت میں چلے جاتے، تو حضور اپنے پیٹ پر پتھر کبھی نہ باندھتے. حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر نہیں باندھنا تھا. آج ہمیں بھی باہر سے لوگ فون کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے، یہ دین کے کہا آپ کے مدرسے چل رہے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے؟ آپ کبھی جیلوں میں جاتے ہیں، کبھی دہشت گردی کے پرچے کٹواتے ہیں، کبھی 4 شیڈول میں لگاتے ہیں، آپ کے کارڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نے کہا ہم نے یہ کام حسین ابن علی سے سیکھا اور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، پھر خادم حسین نے ہمیں دکھایا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. ٹھیک ہے جاؤ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاک رات کو مصلی بچھائے، ایک بار الحمد شریف پڑھے، 7 بار کل شریف پڑھے اور سلام پھیر کر 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہے، 70 مرتبہ کہے، اور جب
وہ ابھی اپنے مصلے سے اٹھے گا نہیں، اللہ اس کو بھی اس کے والدین کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ نسخہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ سے آگے چلتے ہوئے بہت سارے محدثین نے یہ لکھا ہے، کیونکہ ایگزیکٹ پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے، لیکن انہوں نے لکھا محدثین نے کہ اصل جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27ویں کی رات، جس رات میں آپ اور میں یہاں مسجد میں تشریف فرما ہے، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ اس رات کے صدقے جس کے پاس رزق نہیں ہے، اللہ اس کو رزق عطا فرما دے۔ اس رات کے صدقے اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ اس رات کے صدقے اگر کسی کے دل میں کوئی مراد ہے تو اللہ اس کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اور یہ جو حافظ قرآن ہے، ان کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اللہ نے قرآن میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا تھا اور بار بار آ کر کچھ مانگتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے کچھ دیا، دوسری بار آیا پھر کچھ دیا، تیسری بار آیا پھر کچھ دیا۔ نے کہا تم روز آ جاتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ کہا حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے، کام نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جا گھر میں بیٹھ جا اور قرآن کی تلاوت کر، اللہ تجھے رزق عطا فرمائے۔ کافی عرصہ گزرا، وہ نظر نہ آیا۔ لوگوں نے پوچھا ہے بندے بہت عرصہ ہو گیا ہے تو نظر نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ عمر فاروق نے کون سا خزانہ تیرے ہاتھ لگا دیا؟ کہا بدبختو، جب سے میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ہے میرے گھر میں کیا پورے محلے میں برکت آ گئی، پورے محلے میں برکت آ گئی۔ اور یہ قرآن کو ایسے نہیں سمجھنا۔ موسیٰ علیہ السلام صحیح حدیث مبارکہ میں ایک قبر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ قبر میں اس کو عذاب ہو رہا، واپسی پر گزرے تو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ جنت میں کھیل رہا، تو بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے مولا یہ کل تک تو بندہ بڑا گناہگار تھا، جہنم کے گڑھوں میں تھا، آج دیکھتا ہوں تو یہ بندہ جو ہے وہ جنت میں کھیل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ بندہ تو یہ بڑا گناہگار تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد ایک بیٹا ہوا اور اب وہ 4 سال کی عمر کو پہنچا۔ اس کی بیوی اس بچے کو لے کر قاری کے پاس گئی اور قاری نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے موسیٰ اس کے ننھے بچے نے مجھے اپنی توتلی زبان سے رحمان بھی کہا اور رحیم بھی کہا، مجھے رب ہو کر حیا آ گئی کہ اس کا ننھا بیٹا مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے، اور میں اس کے باپ کو جہنم کے گڑھوں میں ڈالے ہوئے ہوں، میں نے اس کی بسم اللہ کو قبول کر کے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جو بسم اللہ پڑھنے پر بچہ پڑھے اور اس نیت سے بھی نہ پڑھے کہ والد بخشا جائے، صرف بسم اللہ پڑھے اللہ اس کے باپ کو بخش دے، تو جن بچوں نے الحم سے لے کر والناس تک قرآن کو پڑھا ہے، اور جب یہ اپنی ماں باپ کے قبروں پر کھڑے ہو کر الحم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھیں گے تو فرشتے بھی ان کے والدین پر فخر کریں گے۔ عظمت قرآن، عفت قرآن، شان حافظ قرآن۔ اس لیے ان بچوں کو معمولی نہیں سمجھنا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک بزرگ تھے تو جب حافظ قرآن خربوزہ کھاتے تھے نا، خربوزہ، تو وہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ خربوزے کے چھلکے اٹھا کر ٹوکری میں نہیں پھینکنے، یہ اٹھا کر مسجد کی چھت پر پھینکنے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس زبان اور منہ کے ساتھ لگا رہے ہیں جس کے ساتھ یہ قرآن پڑھتے ہیں، اور میرا یہ ضمیر نہیں کرتا کہ جس زبان کے ساتھ
جس منہ کے ساتھ یہ اللہ کا قرآن پڑھے اس شے کو وہ شے منہ اپنا لگائیں اور وہ ٹوکری میں گند میں چلی جائے، اس کو مسجد کی چھت پر۔ یہ ادب سکھایا ہے بزرگوں نے۔ ہم ان پیروں کے ماننے والے، ہم ان اولیاء کا ادب کرنے والے۔ یہ للے تللے ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ آج تو بڑا کام خراب ہو گیا ہے، بڑے آج بات چل پڑی ہے تو کر دوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ اس لیے جو دین کے شریعت کو، اس کی چادر کو سوراخ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کا ہاتھ ضرور کاٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے کہ جناب ماں باپ کو گھر میں اکیلا چھوڑ دو اور پیر کے استانے پر آ جاؤ؟ آج کوئی پیر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے جناب، یہ پریشانی ہے، تو پیر صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ پیر صاحب کہتے ہیں اچھا آؤ میرے استانے پر رہو 40 دن، یہاں جھاڑو لگاؤ، تمہارا کام حل ہو جائے گا۔ پیر یہ کیوں نہیں کہتا کہ جاؤ نا اپنی ماں کے قدم دبا لو، جاؤ نا تمہارا باپ بیچارہ بوڑھا گھر میں بیٹھا ہے، جاؤ نا اس سے جا کر دعائیں لے لو، وہ تمہیں کچھ دے دے۔ اور یہ یقین جانے کہ ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے مولا میں اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں جا کر فلاں نام کا بندہ ہوگا، اس کو دیکھنا، وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ وہ چلے راستے میں، دور کہیں بستی تھی، وہاں جا کر آپ نے اس بندے کو تلاش کیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا وہ بندہ ایک کسائی تھا اور کسائی کی دکان پر بیٹھا۔ بظاہر کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا، بظاہر کوئی نیک آدمی نہیں تھا۔ آپ نے اس سے جا کر پوچھا اے بندے تو ایسا کون سا نیک کام کرتا ہے، مجھے بھی تو بتانا۔ اس نے کہا حضور میں تو کوئی ایسا نیک کام نہیں کرتا، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میں تو حضور کوئی ایسا نیک کام نہیں کرتا، ہاں جب اپنی دکان بند کرتا ہوں نا تو دکان بند کر کے گھر جاتا ہوں تو وہاں میری بوڑھی ماں بیٹھی ہوتی ہے، میں اس ماں کو کھانا بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، اور میں جب نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہوں نا تو میری ماں اس نوالے کو بھی چباتی رہتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی کر دے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی کر دے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو تجھے، اللہ نے تیری ماں کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ماں باپ جو ہیں یہ اولڈ ہوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے کہ وہ آپ کی پرورش کرے اور آپ بڑے ہوں، پینٹ کوٹ پہن لیں، ٹائی پہن لیں اور آپ اپنی اصلیت کو بھول جائیں۔ تو انہوں نے آپ کو بڑا کیا، پرورش کی، پڑھایا لکھایا، آج جنٹل مین بنایا اور تم نے ان کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس دفتر میں ایک بندہ آیا، سرکاری ملازم تھا، بڑے اچھے عہدے پر، بیٹھنے لگا تو رونے لگ گیا۔ میں نے کہا حضرت کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا جناب اللہ نے سب کچھ دیا، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، لیکن میں نے اپنے ایک بڑے بیٹے کو نمل یونیورسٹی میں بڑا اچھا کورس کو کروا رہا ہوں، کو ڈگری وہ لے رہا ہے، بڑا پیسہ ہے، لیکن میں اس سے مایوس ہو گیا ہوں۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو جو میٹرک کر چکا ہے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ دین پڑھائیں گے، وہ بچہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن جائے۔ آج بھی رسول اللہ کا دین لوگوں کا سہارا بن رہا ہے۔
बूढ़े वालिदैन का सहारा बन रहा है, जिस पर करोड़ों रुपया लगा कर अभी उसको डिग्री नहीं मिली, लेकिन बाप मेरे सामने आकर आंसू बहा रहा है कि मैं उससे तंग आ गया हूं। लेकिन दीन की राह पर चलाया जब, तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान और हदीस पर इतना एतबार था, इतना एतमाद था कि उसने कहा कि ये जब बच्चा मेरा बड़ा होगा तो मेरा सहारा बन जाएगा। और ये बात आप नोट कर ले, इन हाफिज़ कुरान को देख ले और भी हुफ़ाज़ कराम को देख ले, जो बच्चा भी जिसके सीने में कुरान होगा वो बच्चा अपने वालिदैन का बड़ा ही फर्मा बरदार होगा, क्योंकि दीन सिखाता ही है, दीन पढ़ाता ही है। दीन नहीं कहता कि मैं बड़ा मौलवी हूं, मैं बड़ा सैयद हूं, मैं तुम्हारे माँ बाप से आगे बढ़ गया हूं। नहीं, दीन कहता है सबसे पहले अगर कोई जात है वो तुम्हारे माँ बाप की जात है, उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल के बाद जो सबसे ज़्यादा हक है वो आपके माँ बाप का हक है। अगर कोई बंदा ये रातें, ये जो रात हमें मिलती है ताक रात, ये एक रात जो है वो 1000 महीनों से भी अफजल है। इस रात जो कोई कुछ भी मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा, लेकिन जो माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं है, ये बात याद रखना। बड़ी आप नमाज़ें पढ़ लें, आप तस्बीहां घुमा लें, आप नमाज़ें पढ़ पढ़ कर माथे पर निशान डाल लें, कुछ भी कर लें, अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं है तो आपको कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। आज क्यों हम बेरा रवि का शिकार है जी? आपकी मस्जिद में भी महफिल हो रही है, बहुत सारी जगहों पर महफिल हो रही है, महफिल मिलाद भी हम मनाते हैं, 11वीं भी हम मनाते हैं, मुहर्रम पर भी देगे हम चढ़ाते हैं, हर त्यौहार हम बड़े जोश और जज्बे से मनाते हैं। लेकिन क्या वजह है, जब रमज़ान आता है तो 50 रुपए वाला टमाटर 200 में बिकने लग जाता है। सोचने की बात है ना। मुझे अगर कोई यहाँ बंदा खड़ा होकर कहे कि आप आशिक़े रसूल नहीं, तो मैं तो उसके गले पड़ जाऊंगा कि मैंने तो पगड़ी भी बांधी है, दाढ़ी भी रखी है, दीन की 2-4 किताबें भी पढ़ी हैं, मैं आशिक़े रसूल नहीं तो तुम हो, और मैं किसी को कह दूं तो वो मेरे गले पड़ जाएगा। हम सारे आशिक़े रसूल हैं, हम सारे हाजी और नमाजी हैं, लेकिन रमज़ान आता है तो फिर हमें क्या हो जाता है, क्योंकि उस वक्त शैतान कैद हो जाता है और फिर हमारे अंदर का शैतान निकल आता है, जो असल शैतान है। जब तक आप लैलतुल कदर में बैठे हैं तो इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे। मिलाद शरीफ की महफिल को में बैठे हैं तो मिलाद की महफिल का, हजूर की आमद के मकसद को, हजूर की हदीस को, हजूर के हुक्म को नहीं मानेंगे, उसको नहीं समझेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। इमाम अली मकाम ने अपना सर दे दिया, शहीद हो गए, अपना कुंबा कटा दिया। क्यों कटा दिया, क्या वजह थी? उस मकसद को नहीं समझेंगे, हम कामयाबी नहीं हासिल कर सके। हमारे बड़े बड़े ताजर बैठे होते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियां लेकर, सफ़ेद, 5 की चीज़ 500 में बेचकर, और आखिरी अशरे में मदीना पाक में जाकर इत्तिकाफ बैठ जाते। इधर गरीब की चमड़ी उतार कर तुम हजूर की बारगाह में जाते हो। मैं तो कहता हूं अगर होता ना वहां उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो फिर बच्चों इन सारों की लाशें ही वहां से वापस आनी थी। हर बंदा अपने गिरबान में जाके कि कौन क्या कर रहा, मैं ठीक हूं या नहीं ठीक। ये रातें हमें मिली, इन रातों में बैठकर अपना मुहासबा करें, देखें कि हमारे अंदर क्या गलती है, पहले अपनी गलती को सुधारें, फिर लोगों को पॉइंट आउट करें, फिर लोगों को सुधारने की आप कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको बड़ा ही करम फरमाएगा। अगर आपने 10 में से 5 रुपए भी कमा लिए हैं, रिज़्क़े हलाल कमाया है,
تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت رکھتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں پوری دنیا میں، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، علماء آج بھی پاکستان میں 10,000 15,000 20,000 پر گزارا کر رہے ہیں، اور آپ کسی جنٹل مین کو ملیں جس کا 5 لاکھ تنخواہ ہے، وہ بیٹھ کر پہلے رونا روئے گا، خرچے پورے نہیں ہوتے، اور امام مسجد جو ہے وہ 15,000 لے کر کیسے خرچے پورے کر رہا۔ اس لیے توجہ کریں، دین کے کاموں میں معاونت کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جو دین کا کام ہم کرتے ہیں، اگر مسجد میں آ کر آپ نے 100 روپیہ دیا، 10 روپیہ دیا، 1000 دے دیا، لاکھ کروڑ جتنا بھی دیا، یا 1 روپیہ دیا، یہ نہ سوچا کریں کہ میں نے دیا، یہ سوچا کریں کہ رب نے ہم سے دلوایا، میں نے نہیں دیا، رب نے دلوایا ہے۔ کئی آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پوری دتھیاں رکھی ہوں گی جیب میں، 1000 نوٹوں کی، لیکن اللہ ان کو توفیق نہیں دے گا کہ وہ 1 روپیہ بھی نکال کر دین کے کام میں لگائیں، لیکن اللہ نے آپ کے دل میں وہ ڈال دیا ہے، آپ کے مال کو قبول کر لیا ہے کہ آپ نے جیب سے نکال کر مسجد میں، مدرسے میں یا کسی فلاحی کام میں دے۔ اس لیے میری یہی چند ایک گزارشات آپ احباب کے سامنے تھی۔ آپ احباب دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جیسا ان بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اتنی تعلیم اپنے بچوں کو دے کر ضرور جائیں کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوں تو آپ کا بچہ کھڑا ہو کر آپ کو غسل دے سکے، آپ کا بچہ کھڑا ہو کر نماز جنازہ آپ کا پڑھا سکے۔ ہم صبح بچہ پورا نہیں اٹھتا، آنکھیں صحیح نہیں کھولتا، لیکن ہم اس کو اٹھاتے ہیں اسکول کے لیے یا نہیں اٹھاتے، زبردستی بھیجتے ہیں، آج تمہارا امتحان ہے، آج تم نے لازمی جانا ہے، بچے کو اٹھاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہم اپنے بچوں کو نہیں اٹھا سکتے، یہ ابھی چھوٹا ہے، یہ سو رہا ہے۔ پھر جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا، تو تب بھی پھر آپ کا بچہ سویا ہی رہتا ہے، کیونکہ آپ نے زندگی میں اس کی آنکھوں کو کھولا ہی نہیں، دین کی طرف لائے ہی نہیں۔ سارے ہمیں فرمان یاد ہیں، مولانا کی کیا ڈیوٹی ہے، مولانا نے سنتے بھی یہاں پڑھنی ہے، فرض بھی یہاں پڑھنے ہیں، نوافل بھی یہاں پڑھنے ہیں، سارے کام کرنے ہیں، لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تمہارے گھر میں سے کوئی فوت ہو جائے تو سب سے پہلا حق اس کے ولی کا، یعنی اگر کسی کا باپ مر گیا تو اس کے بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو غسل دے۔ رسول اللہ نے یہاں بھی لاج رکھی کہ ہو سکتا ہے اس کے باپ میں کوئی عیب ہو، باہر سے کوئی بندہ آئے اس کو غسل دے، وہ لوگوں کو بتا دے، تو رسول اللہ نے یہاں بھی پردہ رکھا ہے اپنی امت کا، کہ اس کا اپنا بچہ، اس کا ولی، کوئی جاننے والا، کوئی قریبی رشتہ دار دے کہ وہ اس کے عیبوں کو لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ پھر ولی کو اختیار دیا کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو اور اپنے باپ کا، اپنے چاچے کا، اپنے مامے کا، اپنے تائے کا، اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی خالہ کا جنازہ وہ کھڑے ہو کر پڑھا سکتے۔ لیکن جب ہمارے گھروں میں فوتگی ہوتی ہے، ہمیں تو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، غسل کیسے دینا ہے، جنازہ کیسے کرنا ہے۔ اس لیے کچھ سیکھیں۔ ہم سکول کے خلاف نہیں ہیں، سکول بھی پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم اتنی ضرور آپ دیں۔ قرآن مجید ایک بار ناظرہ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ایک بار قرآن مجید پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ نے لازمی اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ان کی نماز ٹھیک کرنی ہے، اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے، وضو کے طریقے جو ہے وہ سیکھنے ہیں، نہیں آتے امام صاحب موجود ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے طریقہ کار کو صحیح درست معنی میں لے کر جائیں۔ سب سے پہلے اپنے رزق کو حلال کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ پیروں کے ہیر پھیر ہے، میں سچی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں خلاف ہوں، ہم بھی ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ بڑے بیروپیے یہاں آ گئے، کوئی دین پر حملہ کر رہا ہے، کوئی ناموس رسالت پر حملہ کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی عظمت پر حملہ کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی عظمت پر حملہ کر رہا ہے۔ بس آپ کا سب سے بڑا پیر آپ کا باپ ہے، ان کی فرما برداری کریں، ان سے دعائیں لیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے
آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس رات کے صدقے ان حفاظ کرام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔